اسکردو کے ایک جج اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی، انتہائی زیرک تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی مقدمہ ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی اس کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سبھی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر جج صاحبان اس سے مقدمے کے متعلق گفتگو کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اتنا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس شعبے میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود فقیر رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس حوالے سے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ ان کی اولاد میں بس 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ انہوں نے بٹے پر مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کیں۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی اور سرکاری اسکول میں ٹیچر لگ گئیں، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے لوگوں سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کا قرض اتارنے میں مدد کی کوشش کی تو میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا۔ میری ماں اپنے والد کے لیے روتی تڑپتیں، مگر کیا کرتیں، وہ مجبور ہو گئیں۔ پھر میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ایک دن مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکال دیا۔ پھر گھر والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھیں، یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بڑے ٹرالے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کا قرض ادا کیا۔ ان کی تجہیز و تدفین کے انتظام کے معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ حالانکہ وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کریں۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور کی باندھی ہے، اور میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک مقدمہ لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکیں، اور پھر جب خالہ ہائی کورٹ میں مقدمے کی سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں تو خودکشی کر لی۔ ان کی تجہیز و تدفین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا۔ بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا، یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوتی تھیں۔ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں کو
اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوموں کو انصاف چھین کر دے گا۔ اگر میں کبھی تمہارے والد کے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی، میری والدہ بات مکمل کر کے رونے لگیں، تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام خاندان کے افراد اور دوست احباب حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھیں۔ میں جب تک جا کر پڑھتا رہتا، میری والدہ میرے ساتھ جا کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتیں۔ آخرکار میں نے وکالت میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر کے دکھا دیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکیں اور اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا۔ میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصے تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا مقدمہ لڑا، نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے کر دیا، بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملیں، مصلے سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج مجھ پر دباؤ آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقے سے اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے۔ میں اتنے میں ہی خوش اور مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں، اس وکیل کی باتیں سن کر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے میں نہیں اعمال میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دے کر آزماتا ہے۔ جو انسان طاقتور ہونے کے باوجود کسی کمزور پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے، اور جو اپنی طاقت کا استعمال کمزور پر ظلم و زیادتی کے لیے کرتا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔